جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا پہلا سیشن چل رہا تھا کتاب النکاح کا، چیپٹر آف نکاح یا میرج کانٹریکٹ. تو یہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم نے زوجین کے حقوق کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس میں پہلے ہم بیوی کے حقوق ڈسکس کریں گے. تو ویسے ایک مزے کی بات، میں نے اس پہ ایک دفعہ ایک کتابچہ لکھا زوجین کے حقوق پہ، نا مطلب میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں. تو میں نے اپنی طرف سے سوچا کہ اب میری بیگم بھی پڑھے گی تو میں ایسا کرتا ہوں، یہ نہ کروں کہ شوہر کے 11 حقوق بیان کر دوں اور بیوی کے 10. تو میں نے 10 اپنی طرف سے شوہر کے بیان کیے اور 10 بیوی کے بیان کیے. تو جب گھر میں کتابچہ میں لے کے آیا تو بیگم نے پڑھا، کہنے کہ ویسے تم بڑے تیز ہو. میں نے کہا کیا؟ کہنے کہ جو تو بیوی کے کا ایک حق تھا تم نے اس کو 10 بنا کے پیش کر دیا. مطلب اسی ایک حق کو مختلف طرح سے 10 اینگل سے پیش کر دیا، اور شوہر کے 10 کے 10 حقوق بیان کر دیے. تو یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. خیر بہرحال ہم اس میں بھی ابھی کوشش کریں گے. عورتیں پتہ نہیں اس کو کس طرح سے لیتی ہیں، لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ شوہر کے کچھ حقوق کم ہی بیان ہو اور عورتوں کے کچھ زیادہ ہی بیان ہو. بہرحال اچھا، کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں، مشترک ہیں دونوں کے لیے ہیں، شریعت میں جن کا ہمیں پروف ملتا ہے. سب سے پہلے جیسے ہم کہتے ہیں حق کے استمتاع، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، میرٹل ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں، ازدواجی تعلق جو ہے، اللہ نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے حلال کیا. اس پہ ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، کھولتے ہیں بات کو. سیکنڈ ہے حق کے وراثت، انہیریٹنس کا جو رائٹ ہے. شوہر اپنی بیوی کا وارث ہوگا اور بیوی اپنے شوہر کی وارث ہوگی. میرج کانٹریکٹ سے یہ بھی ایک حق ثابت ہو جاتا ہے. تیسرا ہے نسب، یعنی نسب جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نسب جو ہے وہ ماں سے بھی جاری ہو رہا ہے اور باپ سے بھی جاری ہو رہا ہے، دونوں سے جاری ہو رہا ہے. اور چوتھا ہے حسن سلوک، دونوں کو اس کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. خیر ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے نا وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بیوی کے حقوق. جو ایک پارٹنر کا حق ہے دوسری کی وہ رسپانسبلٹی ہے. ایک کا رائٹ ہے دوسری کی رسپانسبلٹی ہے. تو بیوی کا حق ہے، شوہر کا فرض ہے. تو بیوی کے حقوق کو ہم نے دو طرح سے کیٹیگرائز کیا. ایک تو اس کے مالی حقوق ہیں. شوہر کا کوئی مالی حق نہیں ہے، کیونکہ اصل میں مالی ذمہ داری تو ساری شوہر کے اوپر ہے. تو بیوی کے مالی حقوق ہیں. بیوی کے مالی حقوق کو اگر ہم سمرائز کریں تو ایک تو حق مہر ہے، یعنی شوہر نے شادی کے موقع پہ کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہے. اب وہ کتنا دینا ہے، اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار ہمارے دین میں مقرر نہیں. کم از کم مقدار کیا ہو سکتی ہے؟ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک صحابی کی کسی خاتون سے نکاح کر دیا تھا ایک جوتوں کی جوڑے کے بس. تو آپ وسلم نے اس عورت سے بھی پوچھا آپ اس پہ راضی ہو؟ تو اس نے کہا میں راضی ہوں. زیادہ سے زیادہ قرآن نے کہا کہ اگر تم نے کسی عورت کو جو ہے وہ قنطار یعنی ڈھیر سونا دیا ہو حق مہر میں، تو اگر سیپریشن ہو جائے تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں حق مہر کی جو ہے نا وہ ایک انتہائی مقدار مقرر کر دوں، 400 درہم. اور انہوں نے کہا جو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ حق مہر دے گا وہ بیت المال میں جائے گا. تو ایک بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو قنطار یعنی سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہو تو اس میں سے واپس نہ لو. تو حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو. حضرت عمر نے وہ پھر واپس لے لیا فیصلہ اپنا. تو مطلب اس کی کم از کم مقدار
یا زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. انسان کو اپنے سوشل سٹیٹس کے مطابق دینا چاہیے. مطلب جیسے قرآن نے کہا نا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جو وسعت والا ہے، جس کو اللہ نے فراخی دی ہے، مال و دولت دی ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. جو تنگ دست ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے. تو جس کو تو اللہ نے دیا ہے وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ زیادہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں حق مہر کوئی آپ کہہ لیں کہ 4-5 لاکھ تک بھی ہے. اس وقت تو چاندی ہوتی تھی، تو اس چاندی کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ 4-5 لاکھ بھی گیا ہے، حق مہر گیا ہے. تو مرد کو چونکہ یہ تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، قرآن نے اس کو کہا کہ مرد کی طرف سے، تو اچھا تحفہ دینا چاہیے. اور عورت اس کو پھر یاد بھی رکھتی ہے. یعنی اگر مرد صاحب حیثیت ہو اور حق مہر میں کنجوسی کرے گا تو ساری زندگی اس کو تانے سننے کو ملیں گے. تو اگر اپنی ضرورت سے زیادہ دے گا تو عورت اس کو یاد رکھے گی. تو بعض کیسز آتے ہیں جیسے شادی کے 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، جیسے مسائل ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو 2 سال بعد ہی پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن عورتوں سے اگر پوچھیں نا کہ آپ کو کیا یاد ہے اپنے خاوند کی کوئی اچھی بات، تو وہ یہ ضرور بتائیں شادی کے موقع پہ اس نے مجھے اتنا زیور ڈالا تھا. اچھا یہ اسے یاد ہے، بھلے 15 سال 20 سال. تو خیر یہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک اور اس کو رسم کہنا چاہیے بہرحال، لیکن وہ ایک اچھی چیز ہے کہ حق مہر کے علاوہ بھی جیسے منہ دکھائی کہتے ہیں، کوئی تحفہ دیا جاتا ہے شادی کی رات کہ آپ نے پہلی مرتبہ، بعض لوگوں نے تو خیر اب تو خیر پہلی مرتبہ کہاں دیکھنا ہوتا ہے، لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو یا نکاح کی حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو آپ کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ دیں. تو ہدیہ جو ہے نا ایک اچھا اثر ڈالتا ہے. گفٹ آپ ویسے بھی گفٹ کسی کو دیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگر وہ تم کام کر لو تو محبت بڑھے گی. اور وہ کیا ہے؟ تہادو تہاب. ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اگر انسان یہ چاہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو تو اب مرد کو اللہ نے بڑا بنایا تو مرد کو چاہیے کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے. تو ایک تو حق مہر ہے، شادی کے موقع پہ خرچ کرے، اور دوسرا مسلسل جو اس نے خرچ کرتے رہنا ہے، اور وہ ہے نان نفقے کی صورت میں خرچ کرنا. تو حق مہر میں پسندیدہ یہ ہے مہر مثل اسے کہتے ہیں، ایک اصطلاح فقہا نے استعمال کی. لڑکی کے خاندان میں جو ایک رواج ہوتا ہے تو اس رواج کا دھیان کرنا چاہیے. بعض میرے پاس نوجوان لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں جگہ رشتہ بھیجا ہے، وہ حق مہر بڑا مانگتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا وہاں شادی کریں؟ مطلب اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا کہ آپ وہاں شادی کریں. جب آپ ایک اچھے خاندان میں جا کے شادی کر رہے ہیں تو اگر وہ حق مہر، اچھے حق مہر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کی قدر کریں اور اتنا حق مہر آپ رکھیں، تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں. آپ کہیں اور شادی کر لیں، کسی غریب خاندان میں کر لیں جہاں حق مہر کم ہو. یعنی آپ نے خواہش بھی وہاں شادی کی کرنی ہے، ڈھونڈ کے آپ نے لڑکی جو ہے وہ اس کے اوپر انگلی رکھنی ہے کہ اس کو میں نے لے کے آنا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ جی نہیں شرطیں بھی پھر میری ہوں. ایسے تو نہیں چلتا. تو خیر حق مہر کا اگر تقاضا بھی ہو لڑکی والوں کے خاندان کی طرف سے کہ ہمارے خاندان میں ایسے ایسے رواج ہے، تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ تو کوئی دنیا یا مادہ پرستی ہو رہی ہے. نہیں، یہ میرے خیال میں کمنٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا نا، اور اللہ نے اس کا ذکر کر دیا کہ یہ ڈھیروں سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا تقاضا کیا جا سکتا ہے. اور پھر حق مہر معجل ہو یا غیر معجل، جسے کہتے ہیں فوراً ادا کر دیا جائے یا بعد میں ادا کر دیا جائے، لیکن بہرحال ادائیگی اس کی لازم ہے. وہ مرد کے ذمہ ایک قرض کے طور پہ باقی رہتا ہے. دوسری چیز نان نفقہ ہے، اور قرآن نے کہا کہ مرد کو اللہ نے اسی وجہ سے گھر کا ذمہ دار بنایا. الرجال قوامون علی النساء،
اچھا، عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں کے اوپر نگران ہے. بعض لوگ نے یہ ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، کسی حد تک ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے یہاں اب یہ جو فیمنزم کی تحریکیں ہیں نا وہ اس کو نیگیٹو طرف لے جاتی ہیں. اچھا یہ تو اب ایڈمنسٹریٹر بن گیا، یہ تو اب داروغہ بن گیا ہے گھر کے اوپر ہے، مطلب ایسے ایسے ترجمے کر دیتی ہیں. داروغہ تھانے دار ہے جیسے گھر کا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قوام کا مطلب ہے ذمہ دار. اگر ہم تھوڑے سے اپنے ترجموں کو نا تھوڑا سا ہم اس کو غور کر کے ترجمہ کریں نا تو ان لوگوں کو انشاءاللہ سے اعتراض کا حق بھی باقی نہیں رہے گا. اور وہ واقعتاً ترجمے کی سینس وہی بن رہی ہوتی ہے کہ مرد ذمہ دار ہے، رسپانسیبل ہے، اب اس پہ کیا اعتراض کریں گے. تو وہ بیسیکلی اس طرح کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ناظم ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر، یہ بڑا ہے وہ چھوٹی ہے، وہ ساری دونوں برابر ہیں، یہ کہاں سے چھوٹا بڑا آ گیا، یہ وہ اس طرف لے جاتے ہیں اس کو. تو مرد بیسیکلی ذمہ دار ہے. چلے مرد نہیں تو پھر عورت ذمہ دار ہے، پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی. تو مرد چونکہ ذمہ دار ہے کس وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی ساخت ایسی بنائی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا وہ خرچ کرتے ہیں، مسلسل خرچ کرتے ہیں. تو مرد چونکہ خرچ کر رہا ہے. اب یہ بھی ہے نا، عورتیں مطلب بعض عورتیں اب دیکھیں نا جیسے ان کو یہ ہوتا ہے جی عورتوں کے لیے کیوں حدیثیں ہیں کہ وہ جو ہے نا مرد کی اطاعت کریں، مرد کے لیے ایسی حدیثیں کیوں نہیں. بھائی یہ کیوں نہیں بی بی کہتی کہ مردوں کے لیے یہ قرآنی آیات کیوں ہیں کہ وہ عورتوں پہ خرچ کریں، عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے کہ وہ مردوں پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے، مطلب عورت کیوں نہیں گھر کا خرچہ اٹھاتی، عورت کیوں نہیں جو ہے وہ بچوں کا خرچ اٹھاتی، عورت کیوں نہیں مرد کو گھر لے کے دیتی، اس کو اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھتی. تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے، اگر آپ نے ریلیجن کو دیکھنا ہے، مذہب کو دیکھنا ہے، کچھ چیزیں اللہ نے مرد کے اوپر ڈال دیں، کچھ عورت کے اوپر، اس طرح سے ایک بیلنس اللہ نے پیدا کیا. تو اگر آپ کو مذہب کی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں تو پھر آپ دوسری طرف مذہب کی چیزیں انجوائے کیوں کر رہے ہیں. یعنی جب لینے کی باری آتی ہے تو مذہب نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، مذہب نے ہمیں یہ حقوق دیے ہیں، مذہب نے عورت کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. آپ ویسٹ میں دیکھیں نا، وہاں یہ جو تحریکیں چلی ہیں ویمن رائٹس کی، تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ مذہب تو تھا نہیں. تو انہوں نے تو دونوں کو برابر لا کے کھڑا کر، انہوں نے کہا بی بی قطار میں کھڑا ہونا ہے، پیچھے آ کے کھڑی ہو جاؤ، لائن لگی ہوئی ہے، مرد عورت دونوں برابر ہیں. اب ہمارے ہاں چونکہ ایک مشرقی ذہنیت ہے نا، لیڈیز فرسٹ، ٹھیک ہے، خاتون آ جائے گی، آپ دو چار مرد خود ہی پیچھے ہو جائیں گے. بس میں کھڑی ہے بہن، آپ آ کے بیٹھ جائیں. اچھا ان کے یہ تصور نہیں، وہ تو کہتے ہیں آپ سب جگہ برابر، اب آ کے کھڑی ہو، محنت کرو، تم اپنی باری پہ آؤ، اپنی ٹرن پہ آؤ. تو اب وہاں تو بالکل وہ برابری کا تصور ہے. گھر میں بھی جو ہے وہ تم کما کے لاؤ، برابری کی سطح پہ جو ہے وہ گھر کا خرچ اٹھاؤ، ذمہ داری اٹھاؤ. پھر وہاں تو مرد ریلیکس ہوا. لیکن ہمارے ہاں کیا تھا کہ مرد کے اوپر پہلی ساری ذمہ داریاں تھیں، عورت کو آپ نے اس کی ذمہ داریوں سے بے وقف کر دیا تو مرد کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. یہ ٹھیک نہیں ہوا. تو خیر نان نفقہ اب ایک بڑی ذمہ داری ہے نا، مرد اس کو اٹھاتا بھی ہے. ٹھیک ہے ہمارے ہاں کچھ مرد نہیں اٹھاتے، ہم یہی کہیں گے کہ ان کو اٹھانی چاہیے، ظاہر بات ہے شریعت نے ڈالی ہے ان کے اوپر ذمہ داری، اور مرد اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے بہت حد تک. لیکن مرد رسپانسیبل ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق اٹھاتے بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں اٹھاتے. تو مرد چونکہ نان نفقی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، عورت کا خرچ اٹھاتا ہے، تو اب عورت کو ظاہری بات ہے وہ خرچ اٹھا رہا ہے تو عورت کو ہی اس کی کیا کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی. سمپل سی بات ہے، عورت خرچ اٹھا لے تو مرد اس کی اطاعت کر لے. پھر یہی ہو سکتا ہے، وہ گھر میں رہا کرے اور وہ جا کے کمایا کرے. تو بیوی کے حقوق میں سے ایک حق مہر کا اور دوسرا نان نفقے کا. نان نفقے کا بھی خرچ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اپنی استطاعت کے مطابق، استطاعت سے بڑھ کے نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مرد اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کے پاس حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ہندہ آئیں اور کہنے لگی کہ جی ابو سفیان جو ہے نا میرے اوپر خرچ نہیں کرتے، بخیلی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، کیا میں ان کی پاکٹ سے نکال لوں، مطلب اپنا جیب خرچ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی نکال لو، یہ چوری نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو شوہر اگر خرچ نہ کرتا ہو تو بیوی اس سے پوچھے بغیر بھی اس سے لے سکتی ہے.
لیکن اس میں اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ بیویوں کا جو مطالبہ ہے نا وہ استطاعت کے مطابق ہی ہو. استطاعت سے یہ نہیں کہ مرد قرض لے کے آئے اور ان کی خواہشات پوری کرے، یہ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اب اس کے کروڑوں میں بینک بیلنس ہو اور بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ اب اس کو شمار کرتا ہو، گنتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار جتلاتا ہو. ٹھیک ہے، تو مطلب دونوں انتہائی ہیں نا، دونوں انتہائی، دونوں نہیں ہونے چاہیے. اور دونوں قسم کے کریکٹرز ہمیں مل جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جن کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن بخیل ہیں، کنجوس ہیں، نہ اپنے اوپر لگاتے ہیں نہ بیوی بچوں پہ لگاتے ہیں، یہ ایک انتہا ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا. ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگے میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا اپنے اوپر. ایک اور دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے کہا اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر. تو کہنے کا مقصد اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی اور یہ بھی کہا کہ وہ نوالا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا. دوسرا کیا ہے؟ غیر مالی حقوق، یعنی کچھ تو مالی حقوق ہیں عورت کے اور کچھ ہیں غیر مالی حقوق. تو مالی میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہماری بات ہوئی کہ عورت کی ساری بات لے دے کے مال کے گرد گھومتی ہے. اچھا ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے، عورت ساری چیزوں پہ رشتوں میں کمپرومائز کر لیتی ہے. آج بھی اب آپ دیکھیں سوسائٹی کی اگر آپ اس کو آبزرو کریں، رشتوں میں سب سے زیادہ پریفر جو چیز کی جاتی ہے عورت کی طرف سے یا عورت کے ایون کے خاندان کی طرف سے، عورت کے بہاف بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ مال ہے. شکل و صورت بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، ایجوکیشن بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، دینداری بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے، مال و دولت. ٹھیک، تو یہ عورت کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مال کی محبت جو ہے نا وہ بہت زیادہ محبوب بنا دی اس کے لیے. یعنی عورت کی آزمائش ہوئی ہے مال کے ذریعے سے اور مرد کی آزمائش ہوئی عورت کی. کہا نا میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ مراد آزمائش، عورتیں. عورتوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ وہ مال ہے. تو مالی حقوق جو ہے نا یہ تو مرد جو ہے نا اس کو دینے والا ہونا چاہیے، مطلب کھلے دل کا ہونا چاہیے. اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کو آگے تقسیم کرے، زیادہ حسابی کتاب بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، اجاڑنے والا بھی نہ ہو. ظاہری بات ہے دین نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کہ ایسی بیوی گھر میں لے ہو جو اجاڑنے والی ہو. لیکن یہ ہے کہ کنجوسی اور بخیلی بھی اچھی نہیں، اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا نا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. ٹھیک ہے، نہ وہ فضول خرچ ہیں نہ وہ کنجوس اور بخیل ہیں، بس درمیان میں معتدل ہیں. دوسرا ہے حسن معاشرت. غیر مالی حقوق کی ہم بات اگر کریں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حسن معاشرت. قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے زندگی گزر بسر کرو، اچھا سلوک کرو. اچھا اگر آپ یہ بات کہیں نا کہ عورتوں کے جتنے حقوق ہیں سب کو اگر ہم ایک لفظ میں سمرائز کریں نا، ایک لفظ میں، تو وہ حسن معاشرت ہے. یعنی اچھا اخلاق، اچھا رویہ. یعنی مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، یہ اچھا شوہر کیا ہے؟ اچھے شوہر کو اگر آپ ایک لفظ دینا چاہیں تو جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. یہی اللہ کے وسلم نے کہا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اسی طرح سے ایک اور ہے جو میں بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں کہ سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے کیا ہیں؟ بہترین ہیں. تو حسن معاشرت. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ باہر والوں کو بھی آپ کے اخلاق کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کو ان اخلاق کا فائدہ ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت میں ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جیسے آپ نے مجھ سے دوڑ لگائی اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور ایک مرتبہ میں جیت گئی. اسی طرح سے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے وسلم نے کہا کہ یہ جو کھیل تماشا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے، لاہ لعب۔ ہاں 3 قسم کے کھیل ایسے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، تیر اندازی ہے، گھوڑ سواری ہے، اور ایک وہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنے گھر والوں کو جو وقت دیتا ہے۔ تو بیویوں کو وقت دینا، ٹائم دینا، مطلب یہ اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے دیا، بہت مصروف زندگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت آپ بیویوں کے لیے مختص کر دیتے تھے، یعنی سب کے ہاں جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک رات کسی کے ہاں مختص تھی، لیکن یہ ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان تقریباً سب کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ تو ایک خاص وقت دینا، اچھا اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ جو زیادہ گیپ آ جاتا ہے نا میاں بیوی میں، ذہنی گیپ کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پا رہے ہوتے، اور عام طور پہ یہ شوہروں کا مسئلہ ہوتا ہے، بزنس میں الجھی ہوئی ہیں، ملازمت ہے، مطلب آپ کہہ لیں کہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ضروریات زندگی اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا دوستوں وغیرہ میں، یا ادھر ادھر اور اس قسم کے مشاغل ہیں۔ اب گھر میں وقت نہیں دے پاتے، گھر میں وقت نہیں دے پاتے نا، تو ان کے دل ٹھنڈے نہیں رہتے۔ اچھا عورتیں اس کی شکایت کرتی ہیں، مرد اس کو نارمل لیتے ہیں، بی بی کیا ہے، مطلب کیا بیٹھ کے کیا باتیں کریں ہم، اب ظاہر بات ہے وہ کس کی کیا باتیں سن، اس کا دل بھی نہیں لگتا ان باتوں میں، وہ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا اس نے تو گھر بار کی باتیں کرنی ہے، کچن کی باتیں کرنی ہے، اس نے اپنی سہیلیوں کی باتیں کرنی ہے، اس نے مطلب کپڑے لتوں کی باتیں کرنی ہے۔ تو اب کوئی ہمارے جیسا ہوگا، مطلب جیسے کوئی دانشوری کا شوق ہوگا تو وہ کہے گا یار کیا بات، خیر بہرحال، لیکن ٹائم دینا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ روزانہ اگر بیوی کو 1 گھنٹہ دینا شروع کر دیں اور اس کی باتیں صرف سننا شروع کر دیں، بہت فرق پڑے گا۔ جو درمیان میں گیپ آ چکا ہے ریلیشن شپ کا، ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے، لو ہیٹ ریلیشن شپ پہ، کہ یہ لو کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، قرآن نے کہا نا مودت اور رحمت کا ہے، یہ ہیٹ ریلیشن شپ میں کیسے بدل جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ لو کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے، اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ تو میاں بیوی میں ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں پیرل چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اس میں یہ چیز جو ہے نا، یہ تدبیر بڑی کارگر ہے کہ اگر آپ بیویوں کو وقت دینا شروع کر دیں، مرد کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، عورت کی وہ ضرورتیں نہیں ہیں۔ عورت کی ضرورت اگر آپ ایک لفظ میں بیان کریں وہ ہے رومانس، ٹھیک ہے۔ مرد کو اگر ایک لفظ میں بیان کریں وہ ہے اس کی جو مطلب سیکشول جو اس کی، عورت کو وقت چاہیے، بیسیکلی تعریفیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کی باتیں سنیں، اور بڑی محنت۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے بل بورڈز کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے، تم سارا دن کرتی کیا ہو، ان کو مسئلہ ہے نا کہ ہمیں یہ جملہ کیوں سننے کو ملتا ہے، تو یہ آئیں اور ہم سے پوچھیں کہ سارا دن کیا کرتی ہو، پھر ہم انہیں بتائیں کہ ہم سارا دن کیا کرتی ہیں اور وہ تمہارے لیے کرتی ہیں۔ مطلب ان کو یہ ظاہری بات ہے، آپ یوں کہہ لیں سنانے کا شوق ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ سنیں گے تو اس کا آپ سے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا، بھلے آپ اس پہ ایمان نہ لے کے آئیں، ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، لیکن اچھا شوہر وہی ہے جو اچھا لسنر ہو۔ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے کہ سیکنڈ میرج کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا اگر ایک خصوصیت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اگر تم اچھے لسنر ہو نا تو پھر کر لو، نہیں ہو تو نہ کرو۔ تو خیر بہرحال یہ اچھا لسنر ہونا، یہ جو ہے نا ریلیشن شپ کو کافی زیادہ آگے لے جاتا ہے۔ تو حسن معاشرت میں یہ بھی آ جاتا ہے، بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، ٹائم دیں۔ تو جو انڈور گیمز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت سن لو۔ عورت جو ہے نا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اچھا یہ حدیث ہم نے اسے سنانی ہوتی ہے لڑائی میں چڑھانے کے لیے، اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی برائی نہیں ہے، یہ عورت کی برائی نہیں ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑے رکھو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں میری یہ بات غور سے سن لو۔ 2 دفعہ اللہ کے رسول نے کہا اس کو غور سے سنو۔ یہ اصل میں بات تھی، اللہ نے اس کو ٹیڑھا پیدا کیا ہے، تم اس کو سیدھا کر کے کرو گے کیا؟ یعنی تم نے اسے سیدھا کرنا ہی نہیں ہے بھائی، وہ اللہ نے ٹیڑھی پیدا کی ہے۔ کیوں ٹیڑھی پیدا کی ہے؟ تمہاری آزمائش کے لیے۔ اللہ تو اس کو سیدھا بھی پیدا کر سکتے تھے، نہیں پیدا کیا، سیدھا ٹیڑھا پیدا کیا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ دنیا بنائی ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اللہ نے تمہیں بھی آزمانا تھا، جیسے مال سے آزمایا ایسے اللہ نے رشتوں سے بھی آزمایا۔ رشتے سارے آزمائش ہیں، ریلیشن شپ ٹیسٹ ہے کہ آپ اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں کہ نہیں، اس رشتے میں آپ اللہ کے حقوق پورا کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں۔ ٹیسٹ ہے، زندگی تو لائف تو ہے ہی ٹیسٹ، آپ ہر لمحے کمرہ امتحان میں ہیں۔ تو ریلیشن شپ کو دیکھنے کا بگر پرسپیکٹو کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے، ہر لمحے آپ ٹیسٹ میں، امتحان میں۔ اس لیے اللہ کے وسلم نے کہا کہ وہ اللہ نے ٹیڑھی پر پیدا کر دی، ٹیڑھی پیدا کر دی، اب سیدھا نہیں کرنا، سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، طلاق ہے، ڈائیورس ہے، وہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اچھا ٹیڑھا رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ یہاں اشارہ دے دیا، یہ کام بھی نہیں کرنا، پھر عورت تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گی۔ اچھا عورت کو ایسا شور پسند بھی نہیں ہوتا، اگر ہم یہ کہیں نا، ہم مردوں کی سائڈ لے رہے ہیں، عورت کو ایسا شور پسند بھی نہیں ہوتا، وہ اس کو نامرد سمجھتی ہے کہ اس میں مردانگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ بات ہے جس کے اوپر جو ہے، جس کو عورت اپنے پیچھے لگا لے گی تو عورت اس سے کیا متاثر ہوگی؟ جو عورت کے پیچھے پیچھے پھرے گا، ٹھیک ہے وہ ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے رن مرید، ہم اس میں نہیں جا رہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے نا، تو عورت بیسیکلی یہی چاہتی ہے، دل سے یہی چاہتی ہے کہ مرد کا ہاتھ اس سے اوپر رہے، اور وہ واقعتاً میں ایسا مرد ہی چاہتی ہے کیونکہ وہ اس مزاج پہ پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ واضح و نصیحت کرتے رہا کرو، واضح و نصیحت کرتے رہا کرو، اس کو نہیں چھوڑنا، بالکل ہی حال پہ چھوڑ دینا جسے کہتے ہیں، اس کے حال پہ، اس سے مسائل حل نہیں ہوگے، اس سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ تو کبھی نظر انداز کر دیا اور کبھی اصلاح کر دی، بس یہ معتدل رویہ۔ تو حسن معاشرت تھا۔ تو اب یہاں جو ہے نا مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھائی وہ تو بائی ڈیفالٹ ایسی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پیدا ہی اس جو ہے نا وہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ہوئی ہے، تو تم نے اپنا دل بڑا کرنا ہے اور اس کے ساتھ چل کے دکھانا ہے۔ تو اس لیے مرد عورت کی لڑائی میں اصل نصیحت مرد کو کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ تو سیدھے مزاج پہ ہے نا۔ اچھا یہ عورت کا یہ جو ٹیڑھا پن ہے یہ اتنا واضح ہے، 2 بڑے اگر ہم ڈسپلن لیں، فزکس میں اسٹیفن ہاکنگ کا نام اب ظاہری بات ہے بہت بڑا نام ہے۔ ایک مرتبہ تو اس نے کہا کہ بھائی کائنات کے راز جاننا اتنا مشکل ہے جتنا کہ یہ جاننا کہ اگلے ملے تمہاری بیوی تم سے کیا کہنے والی ہے یا تمہاری بات پہ کیا رسپانس کرنے والی ہے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر بہت خوش ہو جائے اور چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی بڑی لڑائی کر دے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ سائیکالوجی میں جائیں، فرائڈ سے بڑا نام کوئی نہیں ہے 20ویں صدی میں۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں نے 25 سال ریسرچ کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ پائی ابھی تک کہ عورت چاہتی کیا ہے۔ خیر بہرحال دین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل، مطلب کوئی ایک مہذب لفظ ہم استعمال کریں، اس کی طرف سے جو رسپانس آنا ہے نا وہ آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اچھا ہے یا برا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ آپ پیٹ پڑا کر اتنی خوش ہو جائے گی اور چھوٹی سی بات کے اوپر اتنی ناراض ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصل میں ہے
اس کو ٹیڑھ پن کہا گیا ہے، بیلنس نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ بہت ضروری تھا، یہ عورت کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جو ہے نا، گھر، اب اس کی بنیاد مرد اور عورت نے رکھی۔ مرد کے اندر شعور غالب ہے، عورت کے اندر ایموشنز غالب ہے۔ تو مرد نے جب بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اس نے شعوری تربیت کرنی ہے، یعنی ان کے شعور کو صحیح رخ دینا ہے، یعنی باپ نے۔ ماں نے جب تربیت کرنی ہے، اس نے ان کی ایموشنل ہیلتھ، ماں کی ساری اٹیچمنٹ کیا ایموشنل ہے، بچوں کی ساری ایموشنز ماں کے ساتھ گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، اور پاکستانی تو ویسے ہی اماں اماں۔ تو اب ایموشنل ہیلتھ، اب اس کے اندر وہ ایموشنز اتنے اسٹرانگ ہوں گے ماں کے اندر، تو تبھی وہ کام کر پائے گی جو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو بیسیکلی اس نے ان کے ایموشنل ہیلتھ کو دیکھنا ہے، تو اس لیے اس کے ایموشنز بہت اسٹرانگ رکھے گا، اس کے جذبات جو۔ اچھا خیر، بہرحال مادی حقوق میں دوسرا جو ہے وہ ہے حفاظت، یعنی مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو سیکیور کرے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے باہر کا معاشرہ اب تو ایسا نہیں ہے، خیر ہر دور میں مسائل تو ہیں۔ تو غیرت مند ہونا گھر کی عورتوں کے حوالے سے یہ مردانگی کی علامت ہے۔ ظاہری بات ہے بے غیرتی تو کوئی پسندیدہ ویلیو نہیں ہے نا، کوئی پسندیدہ قدر تو نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل جسے کہتے ہیں آنر کلنگ وغیرہ، وہ تو ظاہری بات ہے اسلام بھی اس کو الاؤ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ غیرت مند ہونا ہو، جیسا کہ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دیوس بھی ہے۔ دیوس اسے کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان بغیرت کہتے ہیں، وہ اپنے گھر کی عورتوں کے حوالے سے وہ بغیرت ہے، مطلب اسے نہیں کوئی پرواہ کہ جی میری بہن کہاں جا رہی ہے، بیٹی کا کس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ چل رہا ہے، یا میری بیوی جو ہے وہ کہاں کہاں منہ ماری کر رہی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جیسے مذہب کی بات ہم چھوڑ دیں، جہاں لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے وہاں بھی پسند نہیں کرتے، اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ریلیشن شپ ہے، ظاہری بات ہے میاں بیوی کا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا کرے گا تو دوسرا اس کو فیل کرتا ہے اور اس ریلیشن شپ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ کرپشن ہے، خیانت ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو اپنی بیوی جو ہے نا اس کی حفاظت اس کا ذمہ دار ہے، مطلب شوہر جو ہے مطلب اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس قابل ہونا چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ جی جسے کہتے ہیں نا گھر سے باہر کھٹکا ہو رہا، بیوی کا تم باہر جاؤ تم باہر جاؤ، ایسا نہیں۔ اب ظاہری بات ہے بیوی ایسے شوہر کی کیا عزت کرے گی۔ تیسرا جو ایک حق ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی حقوق کا جو مجموعہ ہے، تعلق زوجیت، ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا یہ ایک کامن حق ہے، مرد کا عورت کا، دونوں کا ذرا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں۔ تو اس میں کچھ رہنمائی جو ہے وہ شریعت نے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ کچھ حدود و قیود ہمیں آثار میں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت معروف ہے، لوگ جاتے تھے جہاد پہ، تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ گزار سکتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا 4 ماہ۔ تو پھر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ 4 ماہ سے زائد حضرت عمر نے کہ کوئی سرحدوں پہ نہیں رہے گا، مطلب واپس آئے گا۔ عورت کی ضرورت نا جسمانی سے زیادہ نفسیاتی ہے، زیادہ نفسیاتی ہے، ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت جسمانی ہے لیکن اس سے زیادہ نفسیاتی ہے۔ مرد کی زیادہ ضرورت جسمانی ہے نفسیاتی کی نسبت، مرد کی بھی نفسیاتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو کہ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں سال سال 2 سال، اب ایسا بھی ہے 4 سال 6 سال باہر بیٹھے ہیں، پھر یہاں کرپشن پیدا ہوتی ہے۔ اچھا وہ اخیر درجے میں جا کے کرپشن نہ بھی پیدا ہو، بہت سے ایسے بھی ایشوز آتے ہیں جن میں آپ جی ہم تو صرف بات چیت کر رہے ہیں، مطلب یہ تو وہ ہے نا جن کو میں براہ راست ڈیل کرتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے سوال ہی کیوں پوچھ لیا؟ اگر پوچھ لیا تو ظاہری بات ہے آپ کو کوئی حرج لگ رہا تھا تو آپ نے پوچھا۔
اب آپ چاہتے ہیں کہ میں جواز کا فتویٰ دے دوں تاکہ وہ جو آپ کے دل میں کانٹا کھٹک رہا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ جی چلو جی صرف فون پہ ہی چٹ چیٹ ہو رہی ہے. تو مرد کی ضرورت اس کی سیکشول ہے، جنسی ضرورت ہے. عورت کی ضرورت یہ ہے کہ اسے محبت چاہیے، یا جسے ہم کہتے ہیں پیار چاہیے، یا اسے کمپنی چاہیے، یا اسے باتیں چاہیے، گفتگو چاہیے دل لبھانے والی. اب یہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کے لیے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا اسی بارے میں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سفر پہ چلا جاتا ہے تو اب وہ واپس نہیں آتا، تو انہوں نے کہا 6 ماہ تک عورت انتظار کرے، اس کے بعد ان کے درمیان سپریشن کروا دو، ورنہ اس سے جو ہے وہ برائی پھیلے گی. وہ وہاں جا کے منہ ماری کرے گا، یہ یہاں پہ جو ہے وہ منہ ماری کرتی پھرے گی، اور یہ کرپشن ہمیں سوسائٹی میں ارد گرد نظر آتی ہے. ہم تو ایک اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ کہہ لیں جیسے سمندر میں جزیروں میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلیں ہم ان جزیروں سے، یہ جو مذہبی جزیرے ہم نے بنائے ہیں اپنے جیسے لوگوں کے ہیں تو وہ بھی اسی سمندر میں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم سمندر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، آگے جائیں، بہت گندگی ہے، بہت گندگی ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے میریٹل لائف میں بھی. ایون کہ یہ چیزیں آپ کو بہت نظر آتی ہیں، میاں بیوی نے ایک دوسرے پہ نظر رکھنے کے لیے جاسوسی کے آلات خرید لیے، یا ایون کہ جاسوس رکھ لیے، بہت عام ہے. اور شکوک و شبہات اور یہ سب کچھ. اور خیر وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ UAE میں ایک کیس بہت معروف ہوا. وہ شوہر جو ہے وہ کچھ چٹ چیٹ کرتا تھا مردوں کے ساتھ، تو بیوی نے اس کو پکڑ لیا، تو دونوں نے آپس میں طے کیا کہ جی ایک دوسرے کے موبائل کے جو پاسورڈز ہیں وہ شیئر کریں گے. پاسورڈ شیئر کر دیے، بعد میں پھر وہ جاری رہی. عادت بد وہ نہیں رہتی، اتنی آسانی سے نہیں جاتی. وہ بیوی نے بچوں کو دکھا دیا، اس سے وہ مسائل پیدا ہوئی. وہ شوہر کورٹ میں چلا گیا، اس نے کہا یہ میری پرسنل لائف تھی. کورٹ نے شوہر کے خلاف فیصلہ دیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہمیں اب نظر آتے ہیں اور کورٹس تک پہنچ رہے ہیں اور ڈسکشن میں آ رہی ہیں یہ باتیں. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے. مرد اور عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا. تو ایک دوسرے کی ضرورت اگر وہ نہیں پوری کریں گے، اور ہوتا کیا اصل میں انانیت درمیان میں آڑے آ جاتی ہے. مرد کی ضرورت ہے عورت سے، مرد کو جھکنا پڑتا ہے، وہ جھکنا نہیں چاہتا. عورت کی ضرورت ہے مرد سے، اسے کمپنی چاہیے، اسے لگتا ہے مجھے جھکنا پڑے گا، وہ جھکنا نہیں چاہتی. مثال کے طور پہ عورت کو چاہیے نا کہ شوہر مجھے پیسے دے، اس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے مانگنا نہ پڑے پیسے، خود آ کے دے دیا کرو. ٹھیک ہے. اب یہی شوہر کو ہوتا ہے کہ جی اگر اسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے اپنی بیوی کی، تو اب وہ کہتے ہیں اب مجھے اس کی منت سماجت کرنی پڑے گی، یہ وہ. تو یہ چیز کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے عورتوں میں ویسے ہی ناز نخرہ ہوتا ہے. ایک دفعہ دوسری دفعہ پھر وہ سوچے گا اچھا میں ذلیل ہو رہا ہوں، خوار ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہے، وہ ناز نخرہ دکھا رہی ہے. ٹھیک، ہر ایک اپنے اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے. یہی چیز اس کے اندر ایک ہیٹ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، انانیت درمیان میں آڑے آ جاتی ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہر ایک یہ سمجھتا ہے دونوں میں سے کہ اب بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس سے پیسے مانگے تو میرا ہاتھ نیچے ہو جائے گا، میں کو مانگتی ہوں، میں کو فقیر ہوں، میں اس کی ذمہ داری ہوں، رسپانسبلٹی ہوں، اسے خود میرے اوپر خرچ کرنا چاہیے، خود جو ہے نا وہ مجھے لا کے میرے ہاتھ پہ پیسے رکھنے چاہیے، یہ تمہاری جو ہے نا وہ منتھلی ہے. تو اب وہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. 8-10 سال 12 کہ پہلی مرتبہ کس نے ایسا کیا تھا، بہت مشکل ہو جاتا ہے.
دونوں ایک دوسرے کے ریئیکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے اس کے بعد جھک کے جانا پڑتا ہے, اب میں اسے جھکاؤں گا. بیوی بھی بہت سمجھدار ہے, بہت سمجھدار ہے عورت, بہت سمجھدار ہے, صحیح بات ہے. کاؤنسلنگ سے اندازہ ہوتا ہے بہت سمجھدار ہے, اس کو سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. اسے پتہ ہے مجھے شوہر کو کیسے گرانا ہے, کہاں پہ گرانا ہے. بس جو اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے وہ کبھی سوال میں پوچھ لیتی ہے کہ میں اس طرح کر رہی ہوں تو میں کتنی گناہ گار ہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اس کو سارے ایٹیچیوڈ. بیوی کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے, یہ میرے پاس اس لیے نہیں آ رہا, اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کو جھکنا پڑے گا اور مجھے اس کو جھکانا ہے اور مجھے اس کو اسی طرح سے چلانا ہے. بہت کمپلیکس ہے بھائی, آپ گہرائی میں جائیں گے بہت کمپلیکس ہے. میاں بیوی کی جو سیاست ہے, شکر ہے زبان پہ نہیں آتی, اللہ کا شکر ہے زبان پہ نہیں آتی, لیکن ذہنوں میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اگر وہ اسکرین پہ آ جائے تو انسان حیران رہ جائے. لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کا احترام کریں اور اگلے کو یہ احساس دلائے بغیر اس کی ضرورت کو پورا کریں. شوہر اگر مال عورت کی ضرورت ہے یا کمپنی اس کی ضرورت ہے تو شوہر کو جتلائے بغیر اس کی یہ ضرورت پوری کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر سیکس جو ہے وہ مرد کی ضرورت ہے تو بیوی کو جتلائے بغیر یا اس کو پیچھے لگائے بغیر یا نیچے لگائے بغیر. کئی لوگ مطلب آ کے کہتے ہیں مطلب سارے وعد وعید عورت اسی موقع پہ لیتی ہے, اچھا یہ کرو گے وہ کرو گے تو میں فلاں تعلق دوں گی, یہ کرو گے وہ کرو, مجھے یہ بتاؤ. اب اس سے وہ مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ اب ایسی ہے کہ جیسے اب کوئی بھاؤتاؤ ہو رہا ہے, لین دین ہو رہا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ کسی حد تک میاں بیوی کا تعلق کیلکولیٹڈ ہے, قانونی زیادہ ہے, اور قانونی بنا کے آپ اس کو کچھ چلا سکتے ہیں. کچھ عرصے تک یہ چلتا ہے محبت شہبت کے تحت, مطلب وہ 1.5-2 سال بس, اس کے بعد اس کو قانونی دھکوں سے چلایا جاتا ہے. خیر دوسرا تعلق جو ہے یہ تعلق زوجیت جسے ہم کہہ رہے ہیں, کچھ مرد کی ضرورت ہے کچھ عورت کی ضرورت ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کرنا چاہیے. اس میں کچھ احکامات ہماری شریعت نے دیے ہیں. بیوی کے راز فاش نہ کرے, دوستوں میں بیٹھ کے اپنی بیویوں کے بارے میں باتیں کرنا ویسے مطلب شریف مرد نہیں کرتے, اس کو ناپسند کیا گیا. بیویوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی شوہروں کی باتیں اپنی سہیلیوں میں نہ کریں. تو وہ لطیفہ معروف ہے نا کہ وہ چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو ایک نے دوسری سے کہا کہ یہ مرد جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں, تو اس نے کہا وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. کتنے بھی حیا ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دونوں طرف یہ معاملہ ہے, دونوں طرف یہ معاملہ ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں عورتیں ذرا زیادہ کھلی ڈلی ہوتی ہیں, یعنی اپنے شوہروں کے حوالے سے بات چیت کرنے, گھر کی باہر بات نہیں نکالنی چاہیے. مردوں میں یہ ہے کہ نہیں کرتے, عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں کم از کم یہ نہیں کرتے. پھر تعلق زوجیت کے حوالے سے, میرٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے دین نے کچھ احکامات دیے. ایک تو یہ ہے کہ حالت حیض میں, یعنی مینسز جسے ہم پیریڈز کہتے ہیں, اس میں عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس سے منع کیا گیا کہ وہ حرام ہے. مطلب وہ تعلق جسے ہم انٹر کورس کہہ رہے ہیں, مباشرت جسے کہتے ہیں, وہ منع ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, اسنوا کل شیء الا النکاح, نکاح کے علاوہ, یعنی نکاح سے مراد وہ انٹر کورس ہے, سب کچھ کر سکتے ہو. اگر وہ اپنی کوئی تسکین کر لیں انٹر کورس کے علاوہ دونوں میاں بیوی تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے حالت حیض میں بھی. ہاں یہ ہے کہ دبر میں جمع کرنے سے, انٹر کورس کرنے سے, یعنی جسے پیچھے سے کہتے ہیں, اس سے منع کیا. قرآن نے کہا فاتو حرثکم انا شئتم, کھیتی کی جگہ پہ آؤ. استعارتاً میٹافر کے انداز میں کہا, مطلب جہاں فصل بوئی جا سکتی ہے, با مقصد تعلق ہے نا, جہاں بیج پڑ سکتا ہے, تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا, اس سے بھی منع کیا.
وہ انسان کے اندر جو ہے نا گراوٹ پیدا کرتا ہے، اخلاقی گراوٹ پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک سیکس وہ ہے جو انسان کی بایولوجیکل ضرورت ہے، نیڈ ہے، وہ تو ہے، اور وہ مردوں میں زیادہ ہے، اس لیے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور ویسے بھی ہماری اسٹیٹسٹکس بھی یہی کہتی ہیں کہ عورتوں میں کم ہے۔ یہ بی بی سی نے کوئی 50+ کنٹریز میں ایک سروے کیا تھا، بہت بڑا، 2 لاکھ کا سیمپل تھا، جس میں یہ بات آئی تھی کہ مردوں میں یہ سیکشول ڈرائیو زیادہ ہے عورتوں کی نسبت اوورآل۔ لیکن اگر یہ دماغ کو چڑھ جائے نا پھر نہیں اتر سکتا، جیسے ہم ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں، پہلے انہوں نے بیوی پہ اکتفا نہیں کیا، باہر نکلے، باہر منہ ماری کر لی، پھر ہومو سیکشولیٹی کی طرف آ گئے، مطلب اپوزٹ جینڈر سے تسکین نہیں ہوئی تو سیم جینڈر میں آ گئے، اس سے بھی تسکین نہیں ہوئی تو جانوروں کے ساتھ شروع ہو گئے، اس سے بھی تسکین نہیں، پھر مطلب انسان ظاہری بات ہے کوئی، جسے کہتے ہیں نا پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ مٹ سکتی ہے، دماغ کو بھوک چڑھی ہے نا وہ نہیں مٹ سکتی۔ سیکس اگر دماغ کو چڑھ جائے نا پھر انسان کو کبھی تسکین نہیں مل سکتی۔ ہاں جو اس کی بایولوجیکل نیڈ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، 1 سے نہیں ہوئی 2 سے ہو جائے گی، 2 سے نہیں 3 سے، 3 سے نہیں 4 سے ہو جائے گی، ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو مسائل ہیں نا کہ ہاں انسان کہتے ہیں جی وہ میں تو اس کی طرف مطلب میرا رجحان ہے، آپ جیسے دیکھیں نا ہمارے یہاں کچھ مذہبی لوگوں نے بھی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی، او جی یہ فطری چیز ہے، بعض لوگوں کا نا مردوں کو مردوں کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس فطرت پہ نہیں پیدا کیا، یہ جھوٹ اور بکواس ہے۔ اللہ نے جس فطرت پیدا کیا وہ اپوزٹ جینڈر کی طرف رجحان ہے۔ اگر مرد کو مرد کی طرف رجحان ہو رہا ہے تو اس کی فطرت یا تو مسخ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا، یا اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کی اگر اس کی طرف رغبت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کو چڑھا ہوا ہے، اسے اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنی کچھ جسے کہتے ہیں نا تھراپی وغیرہ جیسے کاؤنسلنگ یہ کروانی پڑے گی۔ عام آدمی کو ان چیزوں میں کبھی رغبت نہیں ہو سکتی کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا۔ انسان تو اسلام تو ہم کہتے ہیں دین فطرت ہے، تو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا اس سب کو اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ عورت کے پاس نہ جاؤ، خود کہا کہ عورت کی محبت تمہاری فطرت میں رکھ دی، اب کہا جاؤ شادیاں کرو، ترغیب دی بلکہ حکم دیا کرو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ خاندانی منصوبہ بندی، ہاں کی جا سکتی ہے کسی حد تک، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جن سے زیادہ اولاد پیدا ہو، لیکن یہ ہے کہ عزل کا ایک طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ عام طور پہ لونڈیوں سے یا مطلب بیویوں سے بھی بعض اوقات اگر انٹر کورس کرتے تھے تو اپنا جو سیمن ہے وہ اس کو باہر گرا دیتے تھے، مادہ منویہ جیسے ہم کہتے ہیں۔ آج کل اس کے جدید طریقے ہیں، کاپرٹی ہے یا کانڈوم وغیرہ ہے، تو عام طور پہ علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں عارضی طور پہ، لیکن مستقل طور پہ جو جیسے ہم نس بندی کہتے ہیں، انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب جس میں وہ عورت کا جو مادر رحم ہے اس کو نکال دیتے ہیں، بالکل وہ بچہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی، اس کو علماء نے کہا کہ وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن جو عارضی طریقے ہیں جیسے بچوں میں کوئی گیپ دینا ہے، 2 سال کا 4 سال کا وقفہ دینا ہے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے، یا ویسی ماؤں میں اب وہ سٹیمنا نہیں رہ گیا، برداشت نہیں رہے گی، ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہو جائیں گے یہ وہ، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ منصوبہ بندی اس حد تک کی جا سکتی ہے جیسے ہم عارضی منصوبہ بندی کہتے ہیں یا تحدید نسل ہم کہتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں یعنی بیوی کے حقوق کے حوالے سے۔
تو ہم نے کہا کچھ اس کے مالی حقوق ہیں، حق مہر ہے، نان نفقہ ہے، کچھ اس کے غیر مالی حقوق ہیں جس میں حسن معاشرت ہے، اس کی حفاظت ہے، اور پھر زوجیت کے تعلق کے حوالے سے اس کے کچھ حقوق ہیں، اور خاص طور پہ بیوی کو جو ہے وہ اس میں وقت دینا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بہت سے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سے اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں شوہر کے حقوق کو۔